السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کے خواب میں دکھائے جانے والے دردناک عذاب۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ انبیاء کا خواب وحی کی ایک قسم ہوتا ہے، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نظر آنے والے یہ تمام واقعات سچے ہیں اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے عبرت ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی خواب بیان کیا جا رہا ہے جسے آپ نے لوگوں کے مجمع میں سنایا اور لوگوں کی مختلف بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کہ کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے جو غالباً فرشتے تھے اور وہ دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے چلے۔ ہم کسی مقدس زمین میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، یعنی کانٹا ہے، اور اس زنبور سے وہ بیٹھے شخص کا کلہ یعنی گال چیر رہا ہے، یعنی کاٹ رہا ہے۔ ایک طرف کے گال کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے گال کو بھی اسی طرح چیرتا ہے۔ جب دوسرا گال چیر رہا ہوتا ہے تو پہلا والا گال ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے والے گال کو گدی تک چیرنے کے بعد پھر پہلے والے گال کی طرف آ جاتا ہے اور اسے دوبارہ چیرنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والے دونوں افراد سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر سر پر لگ کر دور چلا جاتا، پر مارنے والا جا کر اسے پھر اٹھا لاتا۔ ابھی وہ پتھر لے کر واپس بھی نہیں آ پاتا کہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا، ویسے ہی جیسے پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا اور اس کا سر پھوڑ دیتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ اور آگے چلیے۔ ہم اور آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے پر پہنچے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خود فراخ تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ اس مرتبہ ہم خون کی ایک نہر کے اوپر پہنچے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور ایک آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کے اندر والا آدمی جب نہر سے باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے۔ درخت اتنا بڑا تھا کہ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ایسا گھر ملا کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے اس گھر سے نکال کر ایک اور درخت پر چڑھایا اور مجھے ایک دوسرے گھر میں لے گئے۔ یہ بھی نہایت خوبصورت اور بہترین گھر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب گھمایا پھرایا، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی کچھ تفصیل بھی بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے جو پہلے انسان کو دیکھا تھا جس کا جبڑا لوہے کے آکس یا کانٹے سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔
उससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते थे। इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। इस वजह से उस आदमी को कयामत तक यही अजाब दिया जाता रहेगा। और जिस शख्स को आपने देखा कि उसका सर कचला जा रहा था, वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को गाफिल होकर पड़ा सोता रहता था और दिन में इस पर अमल नहीं करता था। उसे भी ये अजाब कयामत तक होता रहेगा। और जिन्हें आपने तन्नूर में देखा तो वो ज़नाकार थे, उन्हें ज़ना की सजा दी जा रही थी। और जिसको आपने नहर में देखा वो सूदखोर था। और वो बुजुर्ग जो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दारोगा था। और वो घर जिसमें आप पहले दाखिल हुए जन्नत में आम मोमिनों का घर था। और ये घर जहां आप खड़े हैं ये शुहदा का घर है। और मैं जिब्राइल हूं और ये मेरे साथ मिकाइल है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अब अपना सर उठाइए। मैंने सर उठाया तो देखा कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज तैर रही है। मेरे साथियों ने कहा कि ये आपका मकान है। इस पर मैंने कहा कि तो फिर अब मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र बाकी है जो आपने पूरी नहीं की। अगर आप वो पूरी कर लेते तो इसी वक्त अपने मकान में चले जाते। फायदा, चूंकि अनबिया का ख्वाब भी वही होता है, इसलिए ये तमाम वाकयात सच्चे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की इबरत के लिए दिखाए गए। उससे सबसे बड़ा सबक ये मिला कि झूठ बोलने पर मौत को तरजीह देनी चाहिए। शरीयत चंद मौकों पर मजबूरी के दर्जे में गलत बयानी की इजाजत देती है, लेकिन झूठ बोलने वाले शख्स का क्या हशर होगा ये हमारे सामने है। दूसरे ये कि जिनाकारी के मुख्तलिफ तरीके अब ईजाद हो चुके हैं। आंखों का जिना, जबान का जिना और मुतलक जिना वगैरह। जानी को ऐसी आग के तंदूर में डाला जाएगा जिसके शोलों के साथ वह तिनकों की तरह उछलेंगे, और इल्म होने के बावजूद अमल न करने वाले का सिर पत्थरों से फाड़ा जाएगा। बहुत से लोग नसीहतें करते मिल जाएंगे जिसे आज की ज़बान में ज्ञान देना कहा जाता है, लेकिन खुद अमल नहीं करते। इन सब को जो अजाब दिया जाएगा वो मौत से लेकर क़यामत तक होगा, यानी ये बरज़ख का हाल है। असली हशर तो क़यामत के दिन होगा। और हदीस पाक में ये भी वारिद है कि बदकारों के लिए बरज़ख का ये बुरा वक्त तवील कर दिया जाएगा, जबकि नेकोकार के लिए यही वक्त समेट कर छोटा कर दिया जाएगा, ताकि बदकार इंतहाई तकलीफ के साथ दोज़ख तक पहुंचे और नेकोकार बड़ी राहत के साथ जन्नत तक जाए। और इन तमाम मराहल से गुजरकर जब बदकार लोग हशर के मैदान में पहुंचेंगे तो उनके साथ क्या मामला होगा उसका अंदाजा सिर्फ एक हदीस से लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन जिस आदमी को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा उसे आग की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग हांडी की तरह कहूलेगा, जैसे किसी भड़कती हुई आग में खाना पकाया जा रहा हो। और वो गुनहगार जिसे ये हल्का अजाब दिया जाएगा वो ये समझ रहा होगा कि उसी को सबसे सख्त अजाब हो रहा है। तो अहले किबला, गफलत की जिंदगी बड़ी खतरनाक चीज है। इससे पहले कि वक्त निकल जाए और कोई खून की नहर या कोई आग का तनूर हमारा इंतजार कर रहा हो, बेहतर है कि हम जाग जाएं और अपने साथ अपने अहल व अयाल को भी इस यकीनी तौर पर पेश आने वाली हालत से बचाएं। वल्लाहुल मुवफ्फिक़ु लिस्सवाब व हुवल मुस्तआन।